یہ سوال ہے جی مشتاق حبیب ہیں لاہور سے، ہوتے ہیں ایران میں۔ وہ کہتے ہیں جی کہ ملک میں سیاسی نظام کی تبدیلی کی بات ہو رہی ہے، پچھلے 3 ادوار میں تینوں سیاسی جماعتیں آزمائی جا چکی ہیں۔ یہ بالکل واضح ہے کہ موجودہ سیاسی نظام میں کوئی خیر نہیں۔ کیا ملک کو کسی نئے نظام کی ضرورت نہیں ہے؟ مشتاق حبیب صاحب، پھر وہی بات میں نے ایک اور سوال کے جواب میں کیا، آپ کو ذرا میں ڈفرینٹ طریقے سے جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ تھوڑی سی ہم زیادتی نہیں کر رہے ہیں، ہم تینوں جماعتوں کی بات کر رہے ہیں۔ میری گزارش 10 بستہ صرف اتنی ہے کہ آپ دھیان میں یہ رکھیں کہ جتنا وقت ٹوٹل پیپلز پارٹی کو ملا، یعنی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی وزارت عظمیٰ سے لے کے آصف زرداری صاحب کی صدارت تک، ٹوٹل جتنا ٹائم ان کو ملا، ٹوٹل جتنا ٹائم نواز شریف کو ملا، ان دونوں کو ملا کے نہیں، علیحدہ علیحدہ کسی ایک کا 1/3 عمران کو دینے کے بعد یہ الزام لگائیں کہ بنتا ہے 3.5-4 سال کے بعد نہیں۔ I'm sorry، آپ ان تینوں کو ابھی بریکٹ نہیں کر سکتے جب تک آپ ان دونوں جماعتوں میں سے کسی ایک جماعت کے بھی اقتدار کا ٹوٹل ٹائم کا 1/3 یا 50% عمران کو نہیں دیتے۔ دیکھیں، انسانی تاریخ یہ کروڑوں سال پہ محیط ہے، خربوں انسان آئے اور چلے گئے، لیکن فلاسفرز یہ کہتے ہیں کہ اگر چند نام بنی نوع انسان سے، چند نام شروع کرتے ہیں ہم اپنے پروفٹ سے خاتم النبیین تک، اس کے بعد جو عظیم شخصیات ہیں روحانی شخصیات کے علاوہ، بڑے بڑے واریئرز کانکررز سے لے کے بڑے بڑے سائنٹسٹ تک ایسے گئے جیسے کبھی آئے نہیں تھے۔ دنیا تب بھی چل رہی ہے، اب انہوں نے سورج چاند بنا لیا ہے، ان کے بغیر بن گیا سارا کچھ۔ مریخ پہ پہنچ گئے، ان کے بغیر ہی پہنچ گئے۔ چاند پہ پہنچ گئے، ان کے بغیر ہی پہنچ گئے۔ اب جو لیٹسٹ، میں تو افواہ ہی کہوں گا، اللہ بہتر جانے افواہ ہے کہ حقیقت ہے، کہ موت آپشنل ہونے جا رہی ہے، چند سال کی بات ہے، another 5, 10, 15, 20 years موت آپشنل ہو جائے گی۔ جو بندہ افورڈ کر سکتا ہے نہیں مرنا، وہ نہیں مرے گا۔ تو اس میں یہ ڈھولے شولے، یہ ہم جو ہے نا شخصیت پرست لوگ ہیں۔ آج بھی بھٹو صاحب اچھے ایک پولیٹیکل لیڈر تھے، اپنی اننگ کھیلی انہوں نے، ایک پولیٹیکل پارٹی بنائی، وہ آج تک موجود ہے، ایک ریالٹی ہے وہ۔ لیکن جب تک سورج چاند رہے گا، بھٹو تیرا نام رہے گا، وہ نہیں۔ دنیا کے چہرے تبدیل کردنے والے لوگوں کے بھی اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ ان کے ناموں سے واقف نہیں ہیں۔ تو اس لیے یہ ڈھولا شولا بس، باقی ٹھیک ہے، یہ ہم چونکہ ڈھولا شولا ٹائپ سننے کے عادی ہیں، تو ہمیں ڈھولا سنا دیا گیا ہے۔ ہم کون سا ٹولا، کیسا ٹولا؟ کچھ بھی نہیں۔ کبھی جدے بھاگ گئے، کبھی لندن بھاگ گئے، کبھی چھانگا منگا کر لیا، کبھی میریٹ ہوٹل وہاں دکان لگا لی، کبھی سپریم کورٹ پہ چڑھ دوڑے، کبھی جسٹس قیوم کو انسٹرکشنز جاری کر دی۔ کیا ہے یہ؟ ملک ہے، اس طرح نہیں چلا کرتے معاملات۔ اسی لیے ہم لوگ یہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ ڈھولوں شولوں سے اگر نکل آئے ہم کبھی، جس کی مجھے امید بہت کم ہے، چونکہ ہم ایک بہت ہی، میں کیا لفظ استعمال کروں، کس قسم کے لوگ ہیں، اور ہمیں سزا مل رہی ہے۔ میرے تو ایمان کا حصہ ہے، ہمیں بت پرستی سے روکا گیا، ہم نے شخصیت پرستی شروع کر دی۔ اور یاد رکھنا میرے بھائی، شخصیت پرستی بت پرستی سے کہیں زیادہ خوفناک۔ اس کی وجہ ہے، جب آپ ایک بے جان چیز کو، لکڑی کا ہے بت، یہ مجسمے پڑے ہیں میرے پاس پہ، پلاسٹر آف پیرس کا ہے، وہ فائبر گلاس کا بنا ہوا ہے، لوہے کا ہے، سونے کا ہے، چاندی کا ہے، پتھر کا ہے، کیا ہے؟ اس کی پوجا کرو گے تو اس کی تو حیثیت اور اوقات ہی کوئی نہیں ہے۔ لیٹے رہو سارا دن اس کے سامنے، دھڑے مار مار کے روتے رہو، بت بیچارہ۔ انسان کو جب آپ یہ ٹولے شولے کرتے ہو نا، پھر ٹولے پھٹ جاتے ہیں۔
انسان اپنی اوقات سے باہر. آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں چلتے چلتے, وہ سن لیں آپ. نیپولین بوناپارٹ, ون آف دا گریٹسٹ کانکررز, وہ کانکررز نہیں, کانکررز میں شامل نہیں ہیں, وہ فلاسفر بھی تھا. ایک بات یاد رکھیں, ایک بار اس کے کسی جنرل نے کہا کہ اس کو جنرل یوں نہیں یوں کر لیں. اس نے کہا کیوں؟ تو جواب دیا اس جنرل نے, اس جونیئر نے نیپولین کو, کہ سر یہ ایونٹس کا تقاضا ہے, حالات کا تقاضا ہے, چل یوں کہہ لیں. تو آپ کو پتا نیپولین نے کیا کہا تھا؟ نیپولین نے کہا تھا آئی ایم دا ون جو کریٹ کرتا ہے حالات. پھر کیا ہوا؟ سینٹ ہیلینا میں جب نیپولین بے بسی کی موت مرا تو ایک برٹش اور ایک ان کا ڈاکٹر تھا, پوسٹ مارٹم ہوا, لیور نکالا, جگر نیپولین کا, اور وہ فرینچ ڈاکٹر نے اس برٹش ڈاکٹر کو کہا کہ یہ کرتی ہے سینٹ ہیلینا کی آب و ہوا انسانی جگر کے ساتھ. وہ گل سڑ چکا تھا. تو یہ انسانوں کی کوئی حیثیت, کوئی اوقات. ادھر گئے تیمور شیمور دنیا, چنگیز خان. اچھا بھائی تو کتنی دیر چنگیز خان, بعد میں کیا ہوا؟ اس لیے چھوڑیں یہ, بس اس بات کو یہیں تک رکھتے ہیں, کوئی ٹولا شولا نہیں ہوتا. فصلیں اور نسلیں وہ چاہے بادشاہوں کی ہوں, فصلیں کٹنے کے لیے ہوتی ہیں, نسلیں مرنے کے لیے ہوتی ہیں, ان کی کوئی اوقات نہیں. زارز آف رشیا, کبھی کسی نے سوچا ان کی طاقت؟ اللہ معاف کرے جتنی بے بسی کی موت مارے گئے. فرینچ ریولوشن میں کیا ہوا؟ کہاں ہے خاندان مغلیہ؟ آج کو بندہ جب کہتا ہے نا میں مغل, تو لوگ دل میں ہنستے ہیں یہ لوہار ہوگا. ایسا ہی ہے. کہاں گئے وہ ایران کے صفویز؟ توبہ عروج کی. واٹ ہیپن ٹو آٹومنس؟ یہ ارطغرل وغیرہ, یہ عثمان غازی کدھر؟ میں جب ترکی گیا ہوں میں نے اپنے انفلوئنشل دوستوں سے بات کی, یار اس خاندان کا کوئی تو بچا کچھ مجھے, کوئی شہزادہ, کوئی شہزادی, کوئی ان کا کوئی وارث. وہ بھلے جھونپڑی میں بیٹھا ہو, میں صرف دیکھ لوں کوئی ہائی کوئی, وہ اتنے بڑوں کے نام و نشان مٹ گئے. یہ میں آج کل میں نے 3-4 دن پہلے میں نے کالمز بھی لکھے ہیں جنگ اخبار میں. بیگمات کے آنسو, مغلوں کی شہزادیوں کو باورچیوں کے ساتھ شادیاں کرنی پڑیں. خواجہ حسن نظامی صاحب کی کتاب ہے اس زمانے کی, ایک کہانی کا عنوان ہے بھکاری شہزادہ. وہ بہادر شاہ ظفر کا بیٹا تھا. تو کسی نے کہا تو رات کو کیوں؟ وہ کہتا تھا اللہ تھوڑا آٹا دے یا دلوا دے, تو ہی دے گا تو ہی دلوائے گا. یہ اس کا نعرہ تھا. وہ رکتا نہیں تھا کہیں. تو بہت کم لوگ جانتے تھے کہ یہ کون. تو کسی نے کہا کہ تم دن کو, اس نے کہا دن کو نکلتے وقت شرم آتی ہے. یہ کیا ٹولے شولے, کچھ نہیں ہے. مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے. کبھی خبریں پڑھتے ہو آپ ٹیپو سلطان کی اولاد کے ساتھ کیا ہوا؟ میں پتہ نہیں کتنی بار سعودی عربیہ گیا ہوں. میں مکہ, مدینہ منورہ میں جو بڑی 50-60 سال سے جو پاکستانی رہ رہے تھے, میں ان سے کہا کرتا تھا کہ یار پرانے خاندانوں میں سے کوئی ہو ہے نہیں, بس میں اس بندے کی شکل میں وہ کوئی 1500 سال پرانی شکل تلاش کروں گا. یار یہ اچھا فلاں خاندان کو ایک ملا مجھے طویل ترین جد و جہد کے بعد. اس کا تعلق تھا بی بی حلیمہ, دائی حلیمہ کے خاندان سے.
وہ بہت بڑے تھے، وہ یہ ایک ٹریول ایجنٹ سعودی عربیہ، وہ نام و نشان ہی کوئی. مجھے بے شمار لوگوں نے کہا کہ یہاں تو اوریجنل جو جینون رہنے والے تھے اہل مدینہ اور اہل مکہ، ان کا تو نام و نشان نہیں، وہ پتہ نہیں کدھر چلے گئے. سو انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے، کچھ بھی نہیں. ہم سب زمین کا اناج ہیں، ہماری ٹوٹل اوقات زمین کا اناج. ہم اناج کھاتے ہیں، زمینوں میں کھا جاتے ہیں. اوپر بھلے مقبرے بنائے رکھو، اس کی کوئی حیثیت نہیں.